میں سے دو چیزیں بہت اہم ہیں. کتنے؟ دو چیزیں بہت اہم ہیں. جھاڑ پھاڑ، پانی، ہوا، سورج، چاند، سب کے سب جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ، جتنے بھی نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف 6 دن میں پیدا کرنا ہے. حالانکہ اس کی شان تو 1 سیکنڈ کن فیکون کی شان ہے. پھر بھی ہم لوگوں کی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ کام ہم اطمینان سے کرنا چاہتے ہیں. تو 6 دن میں پیدا کرنا ہے. اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. یہ 2 اہم چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا. ان دونوں کی خدمت کے لیے، ان دونوں کی سہولت کے لیے، ان دونوں کو استعمال ہونے کے لیے، ان دونوں کی خدمت کے لیے پورے چیزیں بنائے. پورے چیزیں، چاہے چاند ہو، سورج ہو، شیر ہو، بکری ہو، مرغا ہو، ہر چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنایا، جن اور انسان. الحمدللہ ہمارا تعلق ان دونوں میں سے ایک چیز سے ہے. کس سے ہے؟ انسان سے. تو ایک بات اچھی طرح کرنا چاہیے. پیری مریدی میں پہلے یہ سکھایا جاتا کہ انسان تو کون ہے تو پہلے پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. حقیقت کا مشہور قول ہے، جو کوئی انسان اپنے آپ کو پہچان لیا، تحقیق کی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. آج ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے، اس وجہ سے ہم در در ٹھوکر کھا کر پھر رہے ہیں. انسان کو معلوم نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں. انسان کو معلوم نہیں کہ میں کیا چیز ہوں. انسان کو معلوم نہیں کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے. میں کدھر سے آیا، کہاں آیا، کیوں آیا اور کدھر جانا ہے. میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، اس لیے آیا اور کہاں جانا ہے. یہ انسان کو اگر سمجھ میں آ جائے تو خود بخود اس کے رب کی پہچان اسے ہو جائے. آج ہم مختصر طور پر یہ بیان کریں گے کہ ہم کہاں سے آتے ہیں. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں ماں کے پیٹ سے آتے ہیں. ہم لوگ اتنا ہی نہیں، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں. کہاں سے آئے؟ عالم ارواح سے. 10ویں پارے کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ پورے روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح، یہ ایک دنیا ہے، ایک بھی عالم ہے. کیا ہے یہ؟ ایک عالم. مرنے کے بعد جو عالم آتا ہے اسے عالم برزخ بولتے. کیا ہوتی ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. ہمیں کہاں سے آئیں گے؟ ہم سمجھ رہے کہ چپ ایسے پیدا کیے گئے کیڑے مکوڑے جیسا، ایک بکرے کے جیسا، ایک بیل کے جیسا ہمیں سمجھ رہی. لیکن نہیں، ہمارا بہت بڑا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. معرفت خداوندی، عبادت الہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے. ہم لوگ سمجھ رہے کہ آئے بچے پیدا کرے، ٹھیکا کر لیے، عائش کر لیے، آرام کر لیے، حرام حلال سب کو یہ کر دیے، سب کے منہ مارے، اپنا آباد رکھ لیے، چلے گئے. اسے ہوشیار اور بہت عقل مند بہترین انسان سمجھ رہے. حالانکہ پوری چیزیں جو ہے ایک دم فیلو زندگی ہے. ہماری زندگی کی شروعات عالم ارواح سے ہوتی ہے، جہاں پر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو جمع کر کے، پورے روحوں کو جمع کر کے پوچھا، قالوا بلا ربنا الست بربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ تو پورے کے پورے لوگ بولے، پورے روحاں بولے بلا ربنا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم سب کیا بولے؟ ہم لوگوں کو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ مقام دیا. ایک بات معلوم ہم لوگوں کو نہیں معلوم، ہم لوگ اللہ سے بات کیے سے لوگ آئیں بھائی. اس سے ہمیں اللہ سے بات کیے سے زبان ہے ہماری. اس زبانوں کو ہمیں گندگی میں استعمال کر سکتے کیا؟ گالیوں میں استعمال کر سکتے کیا؟ کر سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے آج انسان پیدا ہو کے گالیاں بک رہا ہے، گندے گندے چیزیں بک رہا ہے، کفر اور شرک کے کلمات بک رہا ہے. ارے بندے،
تجھے معلوم ہے کہ تو کون ہے، تیری زبان کیا چیز ہے، تیری زبان کو اللہ نے کیا عزت مقام دیا ہے، کیا مقام دیا؟ ویسی زبان کو تو شراب پینے میں لگا رہا ہے، ویسی زبان کو تو شراب اور حرام خوری ڈال رہا ہے، حرام حلال مکس کر کے وہ زبان کو کھلا رہا ہے، وہ زبان کے ذریعے سے تیرے جسم میں جا رہا ہے، ایسی ناپاک کر رہا ہے وہ زبان کو جو زبان اللہ سے کلام کی ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج انسان اپنی قیمت اپنی قدر نہیں جانتا۔ آج ہر انسان اپنے آپ، پورے لوگ میری عزت کرنا، ہر ایک کو آسا ہے کہ لوگ میری عزت کرے، لوگ مجھے عزت کرے، لوگ مجھے عزت کرے، لیکن خود اپنے آپ کو کبھی ہم عزت دے لیے؟ جو انسان اپنے آپ کی عزت نہیں دے لیا، ان کیا خواب دوسروں سے عزت چاہیں گے؟ وہ ہمارے آپ کے ہم اپنے آپ کی عزت دینا کیسے دے لینا؟ ہماری زبان کو گالیوں سے بچانا، شراب ہماری زبان کو لگنے سے بچانا، گالی دینے سے بچانا، ہماری زبان سے جھوٹ بولنے سے بچانا۔ یہ ہمیں اپنے آپ کی عزت دے لے رہے، ہم اپنے آپ کی عزت نہیں دی، ایسا دوسرا بے عزتی کیا، مجھے میرا جوائی ایسا بولا، میرا سسرا ایسا بولا، میرا بھائی ایسا بولا، میرا گاہک ایسا بولا، میرا دوست ایسا بولا، میرا ایک پڑوسی، میرا دکاندار ایسا بولا۔ ارے انسان تو کیا ہے؟ پہلے دیکھ، خدا کا وعدہ ہے، خدا کے لیے جو چیز تم چھوڑ دیتے، خدا کی محبت میں جو چیز تم کرتے، اللہ وہ چیز کی محبت تمہارے سب کے دلوں میں ڈال دیتا۔ آج ہماری محبت کتنے لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، صرف اور صرف ہماری محبت نہیں ہے، یہ صرف اٹریکشن ہے، صرف فیلنگ ہے، محبت نہیں ہے ہمارے اندر۔ کیا ملاجے کے مارے محبت ہے؟ اسے محبت بولا نہیں، میں اٹریکشن بول رہا ہوں۔ ملاجے کے مارے، ان ہمارے باپ کو تو ملاجا، ان ہمارے دوست کو تو ملاجا، محبت نہیں۔ محبت کسے بولتی؟ محبت قربانی کو بولتی۔ محبت کا اقرار کیا ہے؟ قربانی۔ ہم کیا قربانی دینے؟ بولو کیا قربانی؟ بابا کے واسطے کیا قربانی دی ہے؟ سوک کے واسطے چھوڑو بھائی، جو ذات مبارکہ ہم کو پیدا فرمائی اس کے واسطے ہم کیا قربانی دیے؟ ہمارے سامنے شراب آ کر بیٹھا، شراب کی گلاس رکھے گی، اب قربانی ہونا ہے مت کہ ہمیں اسے نہیں چھینا۔ اگر خدا کے واسطے ہمیں اسے اوائڈ کر دیں گے، دور کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہت نوازتا، امتحان ہے۔ تو المختصر ہے کہ ہم لوگ جو ہے روحوں کی دنیا سے آئے، جب دنیا میں آئے تو ہمارے ساتھ دو چیزیں لگ گئے، کہ تھے پہلے ایک چیز تھی اور ایک چیز لگی، اسی کا نام ہے نفس۔ کیا ہے؟ نفس۔ دنیا میں آنے کے بعد روح اور نفس ایک جگہ جمع ہو گئے، تو روح نیکی کا حکم دیتی ہے، نفس جو ہے برائی کا حکم دیتی ہے۔ اسی وجہ سے پیری مریدی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نفس کو مارو، تمہیں نفس کو ماریں گے تمہاری روح تازی ہوں گی، وہ پوری چیزیں ہم کو یاد آئیں گی، وہ ہماری اوقات ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دیا تھا، کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ یہ ہم کو کب معلوم ہوتا ہے؟ نفس کو مارنے سے معلوم ہوتا ہے۔ نفس ہم کو مار رہا ہے، نفس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو خدا کے بعد پیری مریدی میں پہلا ہی یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ تم توبہ کرو۔ توبہ جو ہے نفس کو مارنے کا پہلا ہتھیار ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ تو توبہ ہمیشہ کیا کرے؟ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ میں اب شراب پیتا، آپ سے نہیں پیتا، میں مرید بن گیا، آپ سے میں شراب نہیں پیتا، نہیں پینا، یہ توبہ کرنا۔ پھر کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا، چاہے نفس ہمارا کتنا ہی ورگلائے، ہمارے دوست کتنا ہی ہم کو کہیں خراب لے جائے، تو ہم شراب سے دور ہو جا رہے ہیں۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ ایسا نہیں کہ ہاں آپ کر مرید بنے، پیالہ پی لیا اور پہلے کے جیسا ہمارا نفس شرارتوں میں گم ہے، یہ کیا بھی چیز کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ خدا کے واسطے قربانی دینے کا سیکھیں کہ ہم عالم ارواح میں سے دنیا میں آئے۔ دنیا کا عالم کا نام کیا ہے؟ دار الامتحان۔ کیا ہے یہ؟ امتحان کا گھر ہے۔ یہاں پر ہم ہر ڈگ ڈگ پہ، ہر سیکنڈ پہ امتحان ہوتا ہے۔
وہ امتحان میں ہم کامیاب ہونا چاہیے. ایک شوہر کو بیوی سے امتحان ہوتا, ایک بیٹے کو باپ سے امتحان ہوتا, ایک باپ کو بیٹے سے امتحان ہوتا. جب بازار کو جاتے ہیں تو تجارت کرنے والا گاہک سے امتحان ہوتا, ایک گاہک کا تجارت سے. ہر ایک ریلیٹڈ, ہر ایک کو امتحان ہر پل دینا ہے. تو اس وقت ہم امتحان میں جب کون سا ہمارے کامیاب ہونا ہے, وہ امتحان کا سبجیکٹ ہی, وہ امتحان کا ہم لوگوں جو کتاب دی گئی ہے اسی کا نام ہے قرآن. اور اس کو کس طرح عمل کرنا ہے, اس کے پریکٹیکل کیا ہے, اسی کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام پورے سنتوں میں پوری چیزیں بیان کر کے عمل کر کے بتلائی ہیں, اسی طریقے پر چلنا ہے. اسی کا نام طریقت ہے, اسی کا نام پیری مریدی ہے. تو ہم لوگوں کو ہر امتحان کے موڑ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنا ہے, ہر امتحان کا جواب دینا ہے. اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی جواب دے رہا ہے تو گویا کوئی امتحان میں فیل ہو گیا. جب انسان امتحان دیتے 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 آخری میں ایک مرحلہ آتا ہے, یہ موت ہے. کیا ہے؟ موت ہے. جب موت ہونے کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا مزہ چکھنا ہے. نفس ختم. اب آپ جب نفس ختم ہو جاتا, ہم لوگوں کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. عالم ارواح میں کیا تو عبادت نہ کرے گا, کچھ بھی نہیں. امتحان میں آئے تو امتحان میں امتحان دینا رہتا, تو اسے عبادت کرنا رہتا. جب مر جائیں گے تو خبر میں جا رہی کچھ بھی عبادت کرنا رہتا. ہمارے تھوڑے بھائیاں پیر بھائیاں بولتے ہیں کہ فجر نماز پڑھی گیا بھائی, سوتے رہے. ارے خبر میں جا کیا کریں گے بابا, پورا سونا یہاں سو گئے تو خبر میں کیا جاگ کریں گے. کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا بنایا ہے کام کرنے, یہاں پر صرف آرام اتنا ہی کرنا ہے کہ ہم کتنا آرام کر سکتے ہیں, کتنا ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں, اتنا ہی ہم لوگوں کو آرام کرنا ہے, اس سے زیادہ آرام کرنا نہیں. ہمارے کئی نوجوان بولتے ہیں ٹائم پاس کے واسطے میں گیما کھیل رہا ہوں. فون ٹائم پاس کے واسطے نہیں ہوتا بابا, فون ضرورت کے لحاظ سے ہوتا. خبر میں جا کیا کریں گے, خبر میں کیا کرنا ہے یار, خبر میں آرام ہی آرام ہے, جبکہ تم یہاں کی امتحان میں کامیاب ہو گئے. اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے, خبر میں کیا رہے گا, وہ ہر ایک کو منزل پانا ہی ہے, ہر ایک کو دیکھنا ہی ہے. کوئی جانے تیار ہو یا نہ ہو, اس کے دوست احباب بھی اسے لے جائیں گے. مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا, مرنے سے پہلے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والا ہی عقل مند انسان. تو ہم عالم ارواح سے دارالامتحان دنیا میں آئے, دنیا سے ہم خبر میں جائیں گے عالم برزخ, اس کا نام ہے عالم برزخ. پھر عالم برزخ میں جو سوالات ہوتے, پھر اس میں خبر کا عذاب ہو یا جنت کی کھڑکی کھولے جاتی ہے, دوزخ کی کھڑکی کھولے جاتی, وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. اس کے بعد ہم محشر کے میدان میں جائیں گے, اسی کا نام قیامت ہے. تو قیامت میں ہمیشہ کی زندگی رہیں گی. کس کی رہیں گی؟ ہمیشہ کی زندگی رہیں گی. وہاں پر دو درجے آئیں گے, ایک دوزخ کی طرف جائیں گا, ایک جنت کی طرف جائیں گے. دوزخ کی طرف جا رہا ہے, اگر اس کے پاس دوزخی ہو گیا تو دوزخی ہو گیا, جو جنت میں چلے گیا وہ جنتی ہو گیا. اللہ پورے نفس کو, پورے موت کو خود ذبح کر دیتا ہے, اور دوزخ والے دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے, جنت والے ہمیشہ جنت پہ رہیں گے. ہر کوئی ترستے رہے گا, ہر کوئی ترستے رہے گا کاش کہ پھر ہم کو دنیا مل جائے, اس میں میں پورے کے پورے نیک کام کر کے پھر آؤں گا. پھر نیک کام, اولیاء کرام جنت میں جانے کے باوجود یہ کہیں گے کہ اے اللہ پھر دنیا میں بھیج دے, میں اور اچھا کام کروں گا. کیوں؟ کیونکہ جنت میں مجھے اور اعلیٰ مقام ملے. آج بہترین موقع ہے ہم لوگوں کو اپنی زندگی سدھارنے کا. پہلے اپنا چہرہ سدھاریں. چہرہ مانے داڑھی مبارک, پورے نبیوں کو داڑھی تھی. پیری مریدی میں جب داخل ہو جاتا ہے انسان, اپنی صورت نبیوں والی صورت بنا لینا چاہیے, اپنی صورت نبیوں والی صورت بنا لینا چاہیے. کیونکہ اس سے کئی گناہ, کئی نفس پرستی, کئی نفسانی خواہشات خود بخود کٹ جاتے ہیں, خود بخود کٹ جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تو حضرات بات سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کدھر سے آئے, کیوں آئے, کس لیے آئے, اور ہم کدھر جانا ہے. انشاءاللہ پھر ایک محفل میں ہم اس کے بارے میں مزید روشنی ڈالیں.